والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. صدر مجلس، زعماء قوم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر تحصیل کے ذمہ داران، اس یونٹ کے ذمہ داران، عہدیداران، اور حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نہایت خلوص کے ساتھ آپ کی دعوت کا پیغام مجھ تک پہنچایا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج نہایت مقدس محترم عنوان کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد ایک بار پھر ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ سالانہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ پروگرام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے سے ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس عنوان پر اگر 70 کی دہائی میں اس شہر نے یہ پروگرام کیا تو اس میں میرے جد امجد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مہمان خصوصی تھے، اور پھر اس کے بعد میرے والد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب یہاں مہمان خصوصی بنتے چلے آئے ہیں، اور آج مجھے یہ اعزاز آپ کے میزبان اور یہاں کی ذمہ دار جمعیت علماء نے بخشا. جس نسبت کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہماری بخشش فرمائے. آمین. جمعیت علماء اسلام کا پروگرام اور منشور یہ واضح ہے کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کون بتائے گا کہ خدا کا دیا ہوا نظام کیا ہے؟ علوم وحی
جن اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کریم جہاں پڑھایا جاتا ہے، احادیث نبوی جہاں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے مراکز مدارس ہیں۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، لیکن یہ مولوی، یہ مدرسہ انگریز کے خلاف 100 سال برسر پیکار رہا، اس قوم کے لیے قربانیاں دیں، درختوں کے ساتھ الٹے لٹکائے گئے، زندہ جلائے گئے، اپنی قوم کی گالیاں برداشت کرتے رہے، لیکن احادیث میں، اسلام کی تاریخ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے راہیں ڈھونڈتے رہے، صحابہ کی زندگیاں پڑھی، ان پر جو مشکلات پیش آئیں اور جس خندہ پیشانی سے انہوں نے دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں برداشت کی، آج اپنی قوم سے کھائے ہوئے زخم بھی آپ کے علماء برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کی کمال حکمت عملی اور اخلاص آپ دیکھیں کہ جس قوم سے گالیاں کھاتے ہیں اسی قوم کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اسی قوم کے لیے آج بھی میدان عمل میں ہیں۔ اگر وہ اسلامی حقوق ہوں، اگر وہ آئینی حقوق ہوں، اگر وہ آپ کے بنیادی حقوق ہوں، جمعیت علماء اسلام اور حضرت شیخ الہند کے پیروکار آج بھی امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے آپ کے شانہ بشانہ ہے اور میدان آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک جمعیت علماء ایک فکر اور نظریے کا نام ہے، مجمع اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، لوگ اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جہد مسلسل کا نام ہے کہ جس کے لیے اپنے باپ کو قربان کرنا، اپنے بھائیوں کو قربان کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کرنا، آپ کو فخر محسوس ہو اس پر، آپ کو اعزاز محسوس ہو اس پر، اس جذبے اور اخلاص، اس فکر اور اس عقیدے کا نام جمعیت علماء ہے۔ آج ہم پر مسلط حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ریاست مدینہ کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے، ہمیں کم از کم اس تصور سے تو آگاہ کر دیں، تو آپ کو جواب ملے گا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ وہ صلح حدیبیہ کی بات کریں گے، وہ میثاق مدینہ کو ریاست مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ریاست مدینہ کا قیام جب ہوا اور مکمل اسلامی ریاست وجود میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری فرمان یاد نہیں،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا تصور جن یونیورسٹیوں سے لیا ہے، ان یونیورسٹیوں میں ریاست مدینہ کا تصور ان کتابوں سے انہوں نے پڑھا ہے جو کتابیں یہودی مصنفین نے لکھی ہیں، وہ کتابیں جو نصارہ مصنفین نے لکھی ہیں۔ انہوں نے یہود و نصارہ کی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں دین اسلام کو پڑھا ہے، اور یہودی اور نصارہ جس نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے اپنے طلباء کو وہ اسلام کا تصور منتقل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک مغرب اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کھلونا بنتے رہیں گے؟ کب ہم اپنے اکابر کی دی ہوئی قربانیوں کا احساس کریں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قوم کے لیے قربان کر دی، اپنی اولاد اس قوم کے لیے قربان کر دی؟ کب تک ہم اپنے ان اکابر کا نام لے لے کر آپ کو بیدار کرتے رہیں گے؟ یقین جانو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کی آزادی کا علم بلند کر دیا تھا، اس خطے سے فرنگی کو باہر نکال دیا تھا، لیکن آج 70 سال سے ہم مغرب کے غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو آزاد دیکھنا ہے، اس ملک کے آئین کو آزاد دیکھنا ہے، اگر آئین کی حکمرانی چاہیے، اگر قانون کی بالادستی چاہیے، تو مسلمانوں خود اٹھنا ہوگا اور قوم کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ آؤ جمعیت کی قیادت، جمعیت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلمانوں کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے اس کو اپنے حقوق کے لیے استعمال کریں، اسلام کے لیے استعمال کریں، آئین کے لیے استعمال کریں، قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے استعمال کریں۔ ہم مزید انگریز کے غلاموں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر جس کو ہمارے اکابر نے آزاد کیا، خون کی قربانیاں دی، اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی، آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ان مغربی ایجنٹوں کی حکمرانی اس ملک پر جبراً مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کی اس جبری حکمرانی کو نہ قبول کر رہے ہیں، نہ قبول کریں گے، اور انشاءاللہ جس تحریک کا آغاز آج قائد جمعیت کی قیادت میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر! جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا اسد محمود، نعرے تکبیر! میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جب تک آپ اپنی قوت کو سیاسی قوت میں تبدیل نہیں کریں گے، اپنے نمائندوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک آپ ان مشکلات کو سہتے رہیں گے۔
ہم مسجد کی امامت کے لیے علماء کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتے ہیں کہ مسجد کی امامت کا حقدار عالم الدین ہے. یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت ہے. ان کی سیاست یہ آخری سیاست ہے. کامل اور مکمل نظام ہے. سیاسی نظام بھی، معاشی نظام بھی، اقتصادی نظام بھی، حکومت کا نظام بھی. اس کے بعد کوئی نظام ایسا نہیں کہ جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہو. تو اگر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ سیاست کے ساتھ مولوی کا کیا کام، اور ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی سیاست کے لیے کوئی حوالہ ہمیں بتا دو، آپ کو ہم اپنی سیاست کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائیں گے کہ سیاست کا حقدار اگر کوئی شرعن ہے تو وہ عالم دین ہے. نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا اسد محمود صاحب. نعرہ تکبیر. میں جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا اور کوئی ایسا سنجیدہ مسئلہ آ جاتا ہے تو میں نے بڑے بڑے سیاسی زعماء کو سنا ہے کہ ہم اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، اور ہم 8 سال تک مدارس کے اندر یہ پڑھتے رہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور میری امت کے علماء یہ میرے وارث ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ علمی لحاظ سے ایسے الفاظ ادا کرنے والوں کے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا؟ اللہ اکبر. جو سیاست کرتے ہیں اور خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ دہراتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. اللہ. جس وصف کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انبیاء کی طرف کر رہے ہیں، اس نسبت پر بحیثیت کلمہ گو مسلمان تم عار محسوس کرتے ہو، اور سیاست کے علم بردار، سیاست کے دعوے دار بنتے ہو. کم از کم سیاست کے معنی ہی سمجھ لو. صحیح. بے شک بے شک. اگر سیاست شرعی ہو تو علماء سیاست کرنے کے اصل وارث ہیں. صحیح. بے شک. اور اگر یہ رواجی سیاست ہو جس کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق نہیں تو یہ نری بدماشی ہے، اور نری بدماشی کا جواب ہم نری بدماشی سے دیں گے. نعرہ تکبیر. شیر پارلیمنٹ حضرت مولانا اسد محمود
ہمیں اسلام کا نمائندہ سمجھ کر تم مولوی کو کمزور سمجھتے ہو، تم مولوی کے ساتھ تکبر کرتے ہو۔ میں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کو حکمت کے ساتھ اپنی طرف بلاؤ، لیکن جو جان بوجھ کر آپ کی بے توقیری کرتا ہے، آپ کے فکر اور نظریے کی توہین کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تکبر جائز ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر سوچنا ہے کہ ہم نے صرف جلسے کا اہتمام کر کے جلسہ برخاست ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کو ہم پورا سمجھ لیں گے یا ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ساری زندگی نبھائیں گے۔ آج پاکستان کے اندر اگر زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، سیاست شرعی طور پر محفوظ ہے تو وہ حکومت کی سطح پر نہیں۔ اس حکومت نے کبھی بھی شریعت کو تحفظ نہیں دیا، کبھی بھی اسلامی دفعات کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ شریعت، اسلامی دفعات، ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین، اسلامی قوانین کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، اسمبلیوں کے اندر ہوتی رہی۔ اگر ان قوانین کو کسی نے محفوظ رکھا ہے تو وہ پاکستان کا عام مسلمان اور عام شہری ہے، جس کی خوف سے آج قوانین برقرار ہے۔ آپ کی وہ قوت جو علماء کی صورت میں قومی اسمبلی جاتی ہے اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے وہاں پر، 350 کے قریب پارلیمنٹ کے اندر ممبران ہیں، اور آپ کے ممبران جو آپ کی مذہبی احساسات کی ترجمانی وہاں کر رہی ہوتی ہے، علماء کی صورت میں وہ صرف 15 ہے۔ لیکن ان 15 ممبران نے بھی آپ کے پگڑی، آپ کی داڑھی اور آپ کے مذہبی جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور آپ کی پگڑی آج بھی آپ کے سروں پر محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر! شیر پارلیمنٹ حضرت مولانا صاحب محمود صاحب کل بھی مفتی زندہ تھا۔ اسلامی انقلاب! نعرہ تکبیر! آج سیاست کے اندر جو گن مچایا گیا ہے، جو غلاظت بھری گئی ہے، میں مقتدر قوتوں سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ اپنی حیثیت میں ملک کے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، ملک کی اکائی کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ملک کو ایک رکھنا ہے
تو پھر آپ کو ملک کے عوام کے جذبات کا احساس کرنا ہوگا۔ صحیح۔ علماء نے اپنی زندگی اس پاکستان اور اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی ہے۔ صحیح۔ قبائل کے اندر، پاکستان کے دوسرے خطوں کے اندر مذہبی جذبات کے ساتھ اگر نوجوان حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے مایوس ہوا اور اس نے بندوق اٹھائی تو اس کے ہاتھ سے بندوق واپس کی ہے تو جمعیت علماء نے کی ہے۔ اس کو آئین کی طرف اگر متوجہ کیا ہے تو جمعیت علماء نے کیا ہے۔ صحیح۔ اور اس راہ میں ہمارے جید علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے ان کبار علماء کی خون پر آپ کے ساتھ سودے بازی نہیں کی۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا تو پھر انگریز کے پٹھو حکمرانوں کی غلامی کو کیسے قبول کر لے؟ نعرہ تکبیر! کوئی بران جو امریکہ کا یار ہے، جو قادیانوں کا یار ہے، جو انگریزوں کا یار ہے، کوئی بران! نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ جس پر شیطان بھی شرما جائے۔ صحیح، صدقت۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک ہندو نے بل پیش کیا کہ پاکستان کے اندر شراب کے حوالے سے جو لائسنس کی اجازت دی جاتی ہے، ہمارے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ہم ہندوؤں کے لیے اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس نے یہ جواب جمع کیا کہ ہندو مذہب میں بھی شراب حرام ہے، ہمارا نام نہ لیا جائے۔ یہ ہمارے مسلمان حکمران خود اپنی عیاشیوں کے لیے پیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ان کا ممبر کہہ رہا ہے۔ اور اس کے اس بل پر ان کا ایک مسلمان وزیر یہ بیان دیتا ہے کہ اس نے سستی شہرت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ محنت ایسے ریاست مدینہ بنانے والے معمار ایسے ہیں۔ پھر ان کی ایک مسلمان رکن قومی اسمبلی علماء سے کہتی ہے کہ کوئی راستہ نکالو کہ ہم بیت المقدس جو ہے یہودیوں کو دے دیں اور حرمین مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے پاس آ جائے تاکہ یہ تنازع ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ پھر تسلیم کر لو کہ مسئلہ مذہب کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، اور جب بھی پاکستان کی بات آئے گی، دین اسلام کی بات آئے گی تو یہ سربکف مجاہد آپ کو میدان عمل میں ملیں گے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدات کا تحفظ بھی کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو جغرافیائی سرحدات کا تحفظ بھی کریں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جو یہودیوں کا یار ہے، جو فرانس کا یار ہے، جو قادیانیوں کا یار ہے، وہ عمران! قادیانیوں کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر جب مقدمہ چلایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ممبران قومی اسمبلی اور بعض سیاسی رہنما آپس میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے
کہ حضرت مفتی صاحب اس جبہ و دستار والے کو کافر کہہ رہا ہے. 13 دن کی طویل جرح کے بعد بالاتفاق تمام ممبران نے کہا کہ یہ کافر ہے. تو جمعیت علماء اگر مذہب کے حوالے سے قوم کو تحفظات ہوتے ہیں اور ان کی ترجمانی کرتی ہے تو یاد رکھو یہ مذہبی کارڈ تمہاری روایتی سیاست، روایتی جمہوریت، روایتی آئینی تحفظ کے لیے بات نہیں ہوتی، بلکہ یقینی طور پر اس کے تحفظ کے احساس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا. جمعیت علماء کا دستور کہتا ہے کہ جمعیت فتووں پر سیاست نہیں کرے گی، عدالتوں میں اپنے مسائل نہیں لے جائے گی، اور ہم نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے اگر کوئی تحفظات ہمیں ہوئے تو ہم عوام کے اندر آئے ہیں. ہم اپنا مقدمہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر لڑ رہے ہیں، اور تم ہمیں روک رہے ہو اس بنیاد پر کہ یہ تو مذہبی کارڈ ہے. اسی مذہب کے نام پر جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ نہیں؟ اگر ہندوستان کے اندر مسلمان سیکولر سٹیٹ کی بات کرتا ہے تو وہاں مختلف قومیتیں آباد ہیں، لیکن 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو آزاد کیا. یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم یہاں شرعی نظام کا قائم کریں، ورنہ روزہ تو ہندوستان میں بھی مسلمان رکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو ہندوستان میں بھی مسلمان دے رہا ہے، مدارس کا نظام، ان کی آزادی ہندوستان میں زیادہ ہے، پاکستان میں اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، اور خود ان کے وزراء کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر بند کیے گئے ہیں. جب تک یہ مدارس اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے ان اداروں کے سامنے، کہاں گئی ہماری خود مختاری؟ کہاں گئی ہماری آئین کی بالادستی؟ جب میرے ملک کے اندر بین الاقوامی اداروں کو مجھے جواب دینا ہوگا، میری آزادی کہاں چلی گئی؟ جمعیت علماء مدارس کا تحفظ کر رہی ہے، مساجد کا تحفظ کر رہی ہے، شاعر اسلام کا تحفظ کر رہی ہے. ہم نے جمعیت علماء کا ساتھ دینا ہے، اور اب ہمیں آگے کی طرف قدم بڑھانے ہیں. کردار کے حوالے سے آپ نے نیب بنائے، ملک کے اندر احتساب کے ادارے ہیں. ایک ممبر جمعیت علماء کا آپ مجھے بتا دیں کہ جس پر کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہو. ماشاءاللہ ہم کردار کی بنیاد پر اس قوم کے درمیان کھڑے ہیں، اور جس طرح حاجی صاحب ہماری 3 نسلوں کے ساتھ وفادار ہیں، ہماری 3 نسلیں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام
اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان قلبی مفتی زندہ تھا قلبی مفتی زندہ تھا ہم بہت احتیاط کے ساتھ اس مذہبی دنیا کے نوجوانوں کے جذبات کو تھامے ہوئے ہیں۔ تیری جرت کو، سلام ہے سلام ہے تیری سیاست کو، سلام ہے سلام تیری بصیرت کو، سلام ہے تیری جماعت کو، سلام ہے سلام تیری جرت کو، سلام ہے سلام تیری سیاست کو۔ سلام ہے سلام پاکستان میں جمعیت علماء نہ ہوتی تو کب کا عراق بن چکے ہوتے، کب کا شام اور لیبیا بن چکے ہوتے۔ ہم نے اپنی ذات پر تہمتیں برداشت کی ہیں تو اس پاکستان کے لیے، بے شک ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیاں دی ہیں تو اس پاکستان کے لیے، ہم نے خون دیا ہے اس پاکستان کے لیے۔ اور جب ہماری قیادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 قائد جمعیت پر لگنا چاہیے، یعنی غداری کا مقدمہ، اور وزیر اعظم کہتا ہے، ایسا وزیر اعظم ہے کہ میں نے تو 2.5 سال اس پارلیمنٹ میں گزارے ہیں کہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے تو جرت نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر اپوزیشن کا سامنا کر سکے، اور ٹی وی پر بھڑکے مارتا ہے، اس کے وزراء بھڑکے مارتے ہیں۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اس کو کہ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے تم مجھے پارلیمنٹ کے اندر بول کر دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر پارلیمنٹ کا اجلاس طے تھا کہ 19 تاریخ کو بلایا جائے گا۔ جب 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم نے جلسہ رکھا تو 16 تاریخ کو ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا کہ اپوزیشن نہیں ہوگی تو میں یہاں تقریر کر دوں گا۔ واہ بزدلہ واہ۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، نہیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ہماری تعداد کم ہے، اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو ذرا آ جائیں، عمران خان کی تقریر ہے۔ یقین جانے ہم 20-25 لوگ تھے، انتظار کرتا رہا، 10 منٹ تک اجلاس کو ملتوی کیا، پھر بلایا۔ جب اس کو احساس ہوا کہ مجھے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، آپ نے خود وہ منظر دیکھا کہ وہ چلا گیا۔ صحیح دیکھا یہ اس کی جرت ہے، یہ اس کی جرت ہے، یہ اس کی ذہنیت ہے۔ اپوزیشن کو چور چور کہتی ہے، اپوزیشن چور ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں تو چین بھی چور ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ایران ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، تمہارے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ بھی چور ہے۔ سعودی عرب کو ہم نے ناراض کیا، وہ بھی چور ہے۔ خدا کا خوف کرو، خارجہ پالیسی تم نے برباد کی، داخلی امور تم سے نہیں چلائے جا رہے، معاشی لحاظ سے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، کارخانے بند ہیں۔ اور جب اپوزیشن ان تمام
کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو چور ہو. اور ایسا صادق اور امین ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا یا نہیں دیا؟ 126 دن پارلیمنٹ کو گالیاں دیتا رہا, استعفا دیا ہوا تھا, بار بار کنٹینر پر کہہ رہا تھا کہ ہم واپس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھا اسی پارلیمنٹ میں بے شرموں کی طرح گیا یا نہیں گیا؟ اور اس سے اگلی بات سنیں جو آپ کو معلوم نہیں, ان کے کتنے 30-35 ممبران تھے جن کے ایک تنخواہ ہوتی ہے جو بہر صورت پارلیمنٹیرین کو ملتی ہے, چاہے وہ اجلاس میں جائے یا نہ جائے. ایک آسان الفاظ میں TAD ہوتی ہے. 126 دن کی تنخواہ, اس میں تمام ممبران نے وہ تنخواہ حکومتی خزانے میں جمع کرائی, لیکن 2 افراد ان میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی وہ تنخواہ بھی نہیں چھوڑی, وہ بھی وصول کی. اس میں ایک کا نام تو میں نہیں لیتا چونکہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے کیا ہے, میں تو آپ کی خاطر سیاست کر رہا ہوں اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے اپنے اس 126 دن کی تنخواہ بھی وصول کی, اور اس کا نام ہے عمران خان. تو یہ اس کے کردار کے لوگ. آج لاہور کے اندر سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو پکڑا جا رہا ہے. کراچی کے اندر آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ کیسے بوکلاہٹ کا شکار تھا کہ دختران قوم کی عصمت بھی ان کو نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. اور کیسے انہوں نے ہوٹل کے کمرے میں دھاوا بولا. پھر کوئٹہ کے اندر PDM کا جلسہ ہوا, وہاں رکاوٹیں کھڑی کی. آپ نے عزم کیا ہے کہ اپنی قیادت کا ساتھ دینا ہے. آپ کی قیادت کل بیٹھ رہی ہے. پاکستان کے اندر جمہوری قوتیں کل اپنے مستقبل کا تعین کریں گی, اور آپ پر, ہم پر لازم ہے کہ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہے, اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو حتمی اور منطقی انجام تک پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب صبر العالمین. کریں, حضرت مولانا راشد محمود صاحب دعا کریں گے, صبر کریں. علامہ صاحب شہید صاحب دعا کرتے تھے, ابھی